بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسا پرندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ وہ بڑے بڑے جانوروں کا شکار کر لیتا تھا، حتیٰ کہ وہ ہاتھی کو بھی اپنے پنجوں کے اندر اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اصحاب رس پر کیوں مسلط فرمایا تھا، اور اس نے ایسا کیا کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے اس کے خلاف بد دعا کی، جس کی وجہ سے اس کا وجود دنیا سے ختم ہو گیا۔ اور انقا پرندے کے متعلق بے شمار قصے اور کہانیاں موجود ہیں۔ کیا ان کا حقیقت سے کوئی تعلق ہے؟ کیا یہ پرندہ ماضی میں موجود تھا یا نہیں؟ ناظرین محترم، ان تمام سوالات کے جوابات ہم آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، انقا ایک انوکھا پرندہ تھا جو پہاڑ کے برابر انڈا دیتا تھا، اور اس کی پرواز بہت دور دراز تک ہوتی تھی۔ اس کو انقا اسی وجہ سے کہتے تھے کہ اس کی گردن میں توق کی طرح سفیدی ہوا کرتی تھی، اور یہ پرندہ غروب آفتاب کے مواقع پر پایا جاتا تھا۔ اس پرندے کے متعلق علامہ قزوینی کا قول ہے کہ یہ پرندہ جسامت کے حوالے سے اور خلقت کے حوالے سے تمام پرندوں سے سب سے بڑا تھا، اور اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت تھی کہ یہ ہاتھی کو اپنے پنجوں سے اس طرح اٹھا کر لے جاتا تھا کہ جس طرح چیل چوہے کو لے جاتی ہے۔ زمانہ قدیم میں انقا انسانوں کے ساتھ رہتا تھا، لیکن انسانوں کو اس سے اذیت پہنچتی تھی، اس لیے انسانوں کا اس کے ساتھ رہنا دشوار ہو گیا۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ وہ کسی دلہن کو زیورات سمیت اٹھا کر لے گیا۔ اس پر نبی وقت حضرت حنظلہ علیہ السلام نے اس کو بد دعا دی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بحر محیط کے کسی جزیرہ میں خط استوا پر منتقل کر دیا۔ اس جزیرہ میں انسان کا گزر نہیں تھا، مگر اس جزیرہ میں جنگلی جانور، ہاتھی، گینڈا، بھینسا، گائیں، بیل بکثرت موجود تھے، اور ان کے علاوہ جملہ اقسام کے درند پرند بھی پائے جاتے تھے۔ انقا جس وقت پرواز کرتا تھا تو اس کے پروں سے ایسی آواز نکلتی تھی جیسے کہ بجلی گرج رہی ہے یا پھر زور کا سیلاب بہہ رہا ہے۔ یہ 1000 سال تک زندہ رہتا تھا۔ جب اس کی عمر 500 برس ہو جاتی تھی تو یہ مادہ سے جفتی کرتا تھا۔ جب انڈے دینے کا وقت آتا تھا تو مادہ کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اور حکیم ارطاطالس نے اپنی کتاب العنوت میں لکھا ہے کہ انقا مغرب کا شکار کیا جاتا تھا، اور اس کے پنجوں سے پانی پینے کے لیے بڑے بڑے پیالے بنائے جاتے تھے۔ انقا کے شکار کا طریقہ اس وقت یہ تھا کہ 2 بیل کھڑے کیے جاتے تھے، اور ان کے درمیان ایک قسم کی گھاس بچھا دی جاتی تھی، اور بیلوں پر بڑے بڑے پتھر لاد کر خوب بوجھل کر دیا جاتا تھا، اور عین گھاس کے مقابل ایک کوٹھڑی بنا کر اس میں ایک شخص ہاتھ میں آگ لے کر چھپ کر بیٹھ جاتا تھا۔ انقا ان بیلوں پر گرتا تھا، اور جب اس کے ناخن ان دونوں بیلوں یا ایک بیل کے جسم میں گھس جاتے تھے تو وہ ان کو پتھروں کے بوجھل کی وجہ سے جلدی سے اٹھا نہیں پاتا تھا۔ تو اس وقت وہ چھپا ہوا آدمی ہاتھ میں جلتی ہوئی آگ لے کر اس کوٹھڑی سے نکلتا اور اس کے پروں میں آگ لگا دیتا تھا، جس سے اس کے پر جل جاتے تھے اور وہ اڑ نہیں پاتا تھا۔ اور حکیم ارسطو کا کہنا ہے کہ انقا کا شکم یعنی اس کا پیٹ بیل جیسا اور اس کی ہڈیاں پرندوں جیسی ہوتی تھی، اور یہ شکاری پرندوں میں سب سے بڑا ہوا کرتا تھا۔ اور امام العلامہ ابو البقا مقامات حریری کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اہل رس کے ہاں ایک پہاڑ تھا جس کو مخ کہتے تھے۔ اس کی بلندی 1 میل تھی، اور اس پر پرندے بکثرت رہتے تھے، جن میں انقا بھی تھا۔ یہ سب سے بڑا جانور تھا، اس کا چہرہ انسان جیسا اور باقی اعضاء پرندوں جیسے ہوا کرتے تھے، اور یہ بہت خوبصورت تھا۔ اور یہ سال بھر میں 1 مرتبہ اس پہاڑ پر آتا تھا اور پرندوں کو اٹھا کر لے جاتا تھا۔ 1 سال یہ بھوکا رہا کیونکہ اس کو پرندے نہیں مل سکے تھے، اس لیے کہ جب اس کی آمد کا زمانہ آتا تھا تو پرندے اس پہاڑ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ چھپ کر بیٹھ جاتے تھے۔ چنانچہ اس سال اس نے آبادی کا رخ کیا، اور وہاں سے پہلے ایک لڑکے کو اور پھر ایک لڑکی کو اٹھا کر لے گیا۔ لوگوں نے اپنے نبی حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ السلام سے اس امر کی شکایت کی، چنانچہ آپ علیہ السلام کی بد دعا سے انقا پر بجلی گری اور اس کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین محترم، حضرت حنظلہ علیہ السلام زمانہ فطرت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مابین نبی ہوئے ہیں۔
اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ اونکا کا اونکا اس وجہ سے کہتے تھے کیونکہ اس کی گردن لمبی ہوا کرتی تھی۔ اور اونکا کے ہلاک ہونے کے بعد اصحاب رس نے اپنے نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا۔ امام سہیلی نے اپنی کتاب التعریف والاعلام میں لکھا ہے کہ اصحاب رس کا کنواں عدن میں موجود تھا اور ان لوگوں کی ملکیت میں تھا جو ہلاک شدہ قوم سمود کے باقی ماندہ افراد رہ گئے تھے۔ اور اس قوم کا بادشاہ علس تھا جو کہ بہت ہی زیادہ خوش خلق اور منصف مزاج تھا۔ اس کنویں سے پورا شہر اور ان کے جانور سیراب ہوا کرتے تھے۔ یہ کنواں ان کے لیے بہت بابرکت تھا اور بہت سے لوگ اس کی نگرانی کے لیے مامور تھے، اور اس کنویں پر بہت بڑے بڑے برتن رکھے ہوئے تھے جو کہ حوضوں کا کام دیتے تھے، اور لوگ ان میں پانی بھر بھر کر اپنے گھروں میں لے جایا کرتے تھے۔ غرض یہ کہ یہ کنواں ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام تھا۔ اس کنویں کے علاوہ ان کے یہاں اور کوئی چشمہ نہیں تھا۔ چنانچہ ان کے بادشاہ علس کی عمر بہت ہوئی، مگر جب وہ مر گیا تو اس کی قوم نے اس کی لاش پر ایک قسم کا روغن ملا تاکہ وہ گلنے اور سڑنے سے محفوظ رہے، کیونکہ ان لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب کبھی ان کے یہاں کوئی معزز شخص مر جاتا تو یہ اس کی لاش کو اسی طریقہ سے محفوظ رکھتے تھے۔ چنانچہ اس بادشاہ کا مرنا ان کے لیے بہت ہی صدمے کا باعث تھا، کیونکہ اس بادشاہ کے مرنے کے بعد ان کا انتظام سلطنت درم برم ہو گیا تھا۔ چنانچہ سلطنت کی یہ حالت دیکھ کر وہ قوم رونے اور پیٹنے لگی۔ پس شیطان ملعون کو اس قوم کے گمراہ کرنے کا اچھا موقع ہاتھ آ گیا تھا۔ چنانچہ شیطان مردود بادشاہ کی لاش میں حلول کر کے کہنے لگا، یعنی کہ بادشاہ کی لاش کے اندر گھس کر کہنے لگا کہ میں مرا نہیں ہوں اور نہ ہی کبھی مروں گا، بلکہ میرے اور تمہارے درمیان ایک ظاہری حجاب ہو گیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم لوگ میری عدم موجودگی میں کیا کرتے ہو۔ چنانچہ یہ آواز سن کر لوگ بہت خوش ہوئے، اور ان لوگوں میں جو ممتاز لوگ تھے ان کے اثر و رسوخ سے انہوں نے بادشاہ اور لوگوں کے درمیان ایک پردہ ڈال دیا تاکہ پردے کے پیچھے وہ ان سے بولتا رہے۔ اس کے بعد قوم نے اس بادشاہ کا ایک بت بنا کر پردے کے پیچھے لاش کے ساتھ رکھ دیا، اور پھر اس بت سے یہ آواز آنے لگی کہ میں نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں اور نہ مجھ کو کبھی موت آئے گی، اور میں ہی تمہارا معبود ہوں۔ مگر یہ سب شرارت اس شیطان کی تھی جو بادشاہ کے مردہ جسم میں حلول کیے ہوئے تھا اور بادشاہ کے لہجے میں ان سے ہم کلام ہوا کرتا تھا۔ اس طرح کافی تعداد میں لوگ اس کی تصدیق کرنے لگے۔ کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کو شیطانی ڈھونگ کہتے تھے، مگر ان لوگوں کی تعداد قلیل تھی۔ مگر جب کوئی خدا ترس مومن ان لوگوں کو سمجھاتا کہ یہ شیطانی ڈھونگ ہے، آپ اس کی تصدیق نہ کریں، اس پر یہ لوگ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر خاموش کرا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ دھیرے دھیرے اس قوم میں کفر اور بت پرستی کا آغاز ہوا، اور جب اس قوم کی سرکشی حد سے بڑھ گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف ایک نبی مبعوث فرمایا جس پر خواہ میں وحی نازل ہوا کرتی تھی۔ یہ نبی حضرت حنظلہ علیہ السلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے اس قوم کو بہت سمجھایا کہ اس بت کے اندر روح نہیں ہے بلکہ شیطان اس کے اندر بولتا ہے، اور یہ کہ حق تعالی کسی مخلوق کی صورت میں ظاہر نہیں ہوتا، لہذا تمہارا یہ مرا ہوا بادشاہ ہرگز ہرگز خدا کی خدائی میں شریک نہیں ہو سکتا۔ آپ نے لوگوں کو نصیحت فرمائی، مگر لوگوں پر اس نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ الٹا یہ قوم آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی اور آپ علیہ السلام کو اذیتیں پہنچانے لگی، اور آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل فرمایا۔ اور وہ اس طرح کہ جب رات کو یہ قوم کھا پی کر آرام سے سو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنویں کو خشک کر دیا۔ صبح کو جب لوگ جاگے تو ان کو یہ حال معلوم ہوا، اور آخر کار نتیجہ یہ ہوا کہ پوری قوم ان کے مویشیوں کے سمیت پیاس سے تڑپ تڑپ کر مر گئی، اور پوری بستی درندوں کا مسکن بن گئی، اور بجائے انسانوں کے وہاں شیروں اور جنوں کی آوازیں آنے لگیں، اور تمام باغات خاردار جھاڑیوں میں تبدیل ہو گئے۔ اور اس طرح ان کا وہ قصر مشید بھی جس کو شداد بن عاد نے بنایا تھا اور جو دنیا میں اپنی نظیر نہیں رکھتا تھا، کنویں کی طرح بے نام و نشان ہو گیا۔ اور محمد بن اسحاق نے محمد بن کعب سے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ایک حبشی غلام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی شہر والوں کے پاس
اپنا ایک پیغمبر بھیجا تو سوائے اس غلام کے اور کوئی بھی ان پر ایمان نہ لائے، بلکہ الٹا ان پر ظلم اور زیادتی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس قوم نے شہر سے باہر ایک کنواں کھودوا کر اپنے پیغمبر کو اس میں قید کر دیا۔ جب ان پیغمبر کا ان لوگوں نے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہ کیا تو یہ غلام جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کرتا اور ان کو سر پر لاد کر بازار لے جاتا اور لکڑیاں فروخت کر کے جو قیمت وصول ہوتی اس سے کھانا خرید کر اس کنویں پر آتا اور پتھر ہٹا کر وہ کھانا رسی میں باندھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کو پہنچا دیتا اور پھر پتھر کو بدستور اسی طرح ڈانگ دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس غلام کو اتنی قوت دی کہ وہ آسانی سے اس پتھر کو اٹھا لیتا اور پھر اس کو کنویں پر ڈھک دیتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب اس نوجوان غلام نے لکڑیوں کو گٹھر باندھ کر تیار کر لیا اور اس کو سر پر اٹھانے ہی کو تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر نیند طاری کر دی اور وہ سو گیا۔ چنانچہ 7 سال تک وہ ایک کروٹ سوتا رہا۔ اس کے بعد اس نے دوسری کروٹ بدلی اور اس کروٹ پر بھی 7 سال تک سوتا رہا۔ چنانچہ 14 سال کے بعد جب وہ جاگا تو یہ سمجھا کہ میں صرف 1 گھنٹہ ہی سویا ہوں۔ چنانچہ یہ سوچ کر لکڑیاں سر پر رکھی اور بازار لے گیا، ان کو فروخت کر کے کھانا خریدا اور اس کو لے کر اسی کنویں پر پہنچا تو دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی موجود نہیں ہیں۔ اس نے ہر چند اپنے نبی کو تلاش کیا مگر اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ چنانچہ گزرے ہوئے 14 سال میں بڑے بڑے واقعات گزر گئے اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ اس شہر والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی تھی اور وہ اپنے نبی کو کنویں میں سے نکال کر لے گئے تھے اور ان پر ایمان لے آئے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بار بار لوگوں سے اس حبشی غلام کے بارے میں پوچھتے کہ اس حبشی غلام کا کیا ہوا، مگر لوگ ہر مرتبہ یہ جواب دیتے کہ ہم کو معلوم نہیں۔ اور علامہ دمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابن خلقان نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ خود میں نے احمد بن عبداللہ کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ مصر کے چڑیا خانے میں ایسے عجیب و غریب پرندے جمع تھے جو کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں تھے۔ ان پرندوں میں عنقا بھی تھا، اس کے منہ پر داڑھی اور سر پر ایک چھتا تھا جس میں مختلف قسم کے رنگ تھے۔ علامہ زمخشری نے لکھا ہے کہ عنقا کی نسل اب ختم ہو چکی ہے اور یہ اب دنیا میں کہیں بھی نہیں پایا جاتا۔ اور کتاب ربیع الابرار میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جانور پیدا کیا جس کا نام عنقا تھا۔ اس کے ہر 2 جانب 4 بازو تھے اور اس کا چہرہ انسان کے چہرے کے مشابہ تھا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے سے حصہ عطا فرمایا تھا، یعنی اس جانور میں ہر جاندار کی مشابہت تھی۔ خاص طور پر پرندوں میں جو بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں وہ اس میں موجود تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا کہ میں نے 2 عجیب و غریب پرندے پیدا فرمائے ہیں اور بیت المقدس کے ارد گرد جو جانور ہیں ان کو اس کا رزق قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس جوڑے سے عنقا کی نسل بڑھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو یہ جانور نجد اور حجاز کی جانب منتقل ہو گیا اور وہاں پر جنگلی جانوروں کو کھاتا رہا۔ اور پھر جب اس جانور نے انسانوں پر بھی ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا تو لوگ حضرت خالد بن سنان علیہ السلام جو کہ زمانہ فطرت میں نبی ہوئے ہیں ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عنقا کی شکایت کی۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعا فرمائی جس کی وجہ سے اس جانور کی نسل ختم ہو گئی اور دنیا میں اس کا وجود باقی نہ رہا۔ پیارے دوستو، امام دارقطنی نے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت خالد بن سنان علیہ السلام نبی تھے مگر ان کی قوم نے ان کو ضائع کر دیا۔ بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ حضرت خالد بن سنان کی صاحبزادی ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک ان کے لیے بچھا دی اور فرمایا اہلاً ببنت خیری نبی، یا اس سے ملتے جلتے کچھ الفاظ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے استعمال فرمائے۔ اور علامہ زمخشری اور دیگر علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مابین 4 نبی گزرے ہیں، 3 اسرائیلی اور 1 عربی، اور وہ حضرت خالد بن سنان علیہ السلام تھے۔ اور علماء کرام نے نبی اور رسول کے درمیان فرق کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جس کو نئی شریعت اور نئی کتاب نہیں دی جاتی، بلکہ وہ سابقہ رسول کی شریعت اور اس کے احکامات کے مطابق خود بھی چلتا ہے اور لوگوں کو بھی چلاتا ہے، جبکہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ
نئی شریعت اور نئی کتاب دیتا ہے، اور نئے رسول کے آنے کی وجہ سے سابقہ رسول کی شریعت اور طریقہ ختم ہو جاتا ہے، اور موجودہ رسول کی شریعت اور اس کے احکامات نافذ ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی زندگی گزارنا ہوتی ہے۔ جس طرح کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے سے تمام سابقہ شریعتیں ختم ہو گئی۔ اب قیامت تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو شخص ایمان لائے گا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے گا، وہی شخص اس دنیا اور آخرت میں نجات پائے گا۔ اور انقاء کو خواب میں دیکھنے کے حوالے سے اہل علم کا کہنا ہے کہ انقاء کے خواب میں دیکھنا ایک بہت بڑے شخص کی علامت ہے، اور اگر کسی شخص نے خواب میں انقاء سے کلام کیا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ کلام کرنے والا شخص بادشاہ وقت سے رزق حاصل کرے گا یا وہ وزیر ہو جائے گا۔ اور انقاء پر اپنے آپ کو سوار دیکھنا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کسی بے نظیر شخص پر غالب آ جائے گا۔ اور خواب میں انقاء کا شکار کرنا کسی حسین عورت سے نکاح کرنے یا ہونہار لڑکے کی علامت ہے۔ اللہ و رسول عالم، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ بہتر جانتے ہیں۔